جہاں دریا ہے، دریا کے پاس گیا، 6 مہینے ہو گئے، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے لیے اس نے بادشاہ سے کہا 6 مہینے، بادشاہ سلامت اگر میں 6 مہینے وہاں رہا تو میری فیملی کون پالیں گا، میرے گھر والے کیا کھا کو مریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کا کچھ بندوبست کرا دیں۔ 6 مہینے کا بندوبست ہو گیا، 6 مہینے گیا، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد انہوں آیا تو اب پھر دربار لگا، تو کیا ہوا بھائی 6 مہینے کدھر گیا، بادشاہ سلامت میں کیا لیکن آخری وقت میں اونچ نیچ ہو گیا، وہ چلے گیا پھر پورا وظیفہ، پھر 6 مہینے کرنا۔ اچھا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے 6 مہینے، بادشاہ میرے گھر والے، تو بس ٹھیک ہے تیرے گھر والوں کا انتظام، 6 مہینے انتظام ہو گیا، 6 مہینے یعنی 1 سال ہو گیا، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر آیا تو کیا ہوا اب، تو بادشاہ سلامت معافی چاہتا ہوں میں کہ مجھے کام نہیں مل رہا تھا، میرے کاروبار نہیں تھے اور میرا بزنس ڈاؤن تھا، تو اسی لیے میں ایک بہانہ سوچا، تو بہانے کے ذریعے سے میرا گھر کا 1 سال کا خرچہ نکل گیا تمہارے طرف سے۔ ابا کیا ہوشیاری تھی رے با، کتنی گڈی ہوشیاری کرے آئے بادشاہ کریں۔ اب بادشاہ چھوڑتا نہیں چھوڑتا، بولے اماں میرے سے جتنی بڑی گستاخی اور میرے سے اتنا بڑا دھوکہ، چلو جلادان سب کو بلایا گیا اور اس کے بعد لکھایا گیا کیا کریں اس کو، تو ایک جنا بولا ٹکڑے ٹکڑے کر کو خیمہ کر دینا بیٹا کو، پھر دوسرا جنا بولا اچھا اور اب کیا کریں گے، بولے تو صحیح ہے نہیں ہے کیسا کرنا، محفل میں دیکھے تو بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھے کیا حضرت، انہوں بولے تو صحیح ہے کیا، ہاں بے شک صحیح بات ہے، ان بولے سو اچھا، پھر دوسرے سے پوچھا کیا کریں، جلاد کو پوچھا پھر کیا کریں، تو کہا نہیں اس کو کیا بھی نہیں کرنا، اتنا بڑا دھوکہ دیا بیٹا، ایک مار میں نہیں مار ڈالنا اس کو، کتوں کے حوالے اس کو کر دینا، کتوں ڈالے تو کتے شیری کتوں ڈالے تو شکار کر کر کے مار ڈالیں گے اس کو۔ اچھا اور بزرگ کو پوچھے کیا حضرت، ان بولے سو صحیح ہے کیا، ہاں بے شک صحیح بات ہے۔ ہاں ایک شاعر یاد ہے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، ایاز کی باری آئی تو کہا کہ آپ بتائیے کیا کریں ان کے ساتھ، تو کہا بادشاہ سلامت بہتر یہی ہے کہ ان کو معاف کر دیں، کیا کر دیں، بہتر یہی ہے ان کو معاف کر دیں۔ اب پھر وہ بزرگ سے پوچھے کیا حضرت، انہوں بول رہے ہیں یہ بات بے شک صحیح بات ہے، وہ ارے بادشاہ بولا ارے کاٹ کے خیمہ ڈالو بولے تو بھی صحیح بات ہے بول رہے ہیں، اور کتوں ڈالو بولے تو بھی صحیح بات ہے بول رہے ہیں، معاف ارے آخر آپ تو رائے دیتے نہیں، پھر اوپر سے صحیح ہے سب صحیح ہے وہ کہ بول رہے ہیں، کیا تو معاذرہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت در حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو آدمی بولا نہیں خیمہ کرنا بول کے، اس کا خاندان خصاب کا خاندان تھا، نسبت خصاب کی آئی تو اسی لیے اس نے کہا یہاں پر خیمہ کرنا بوٹی بوٹی اس کی۔ دوسرا جو آدمی تھا جلاد، اس نے کہا کتوں کو ڈالنا، بادشاہ آپ کے دربار میں اس کے خاندان کے لوگ آپ کے کتے چلاتے تھے، کتوں کی مالش کرتے تھے، تو اسی لیے اس کے اپنے خاندان کی نسبت سے اس نے وہی مثال دی، اچھا وہی رائے اس نے بتائی، یعنی پھر اس کے بعد ان سے بتایا گیا آیات سے، تو انہوں نے معاف کرنے کا حکم دیا، تو یہ آل رسول سے نسبت ہے، اسی لیے آل رسول کی طاقت یہی ہے کہ وہ معافی تلافی کرنے میں لگتے ہیں، اپنے دشمن کو معاف کرنے میں اگر کوئی پہلے ہے تو وہ آل رسول ہے، تو اسی لیے معاف کرنے کا مشورہ انہوں نے دیا۔ اب اس کے بعد محمود غزنوی، ارے آپ آل رسول کی خاندان سے ہیں فلاں، ارے آپ نے اب تک بتایا نہیں، اب تک کیا ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد بولے مجھے وہ موقع ملا نہیں، میں بتایا نہیں، بڑے بزرگ کبھی اپنا تعارف نہیں کراتے، انٹروڈیوس نہیں کراتے کہ ہم کیا ہیں، یہی ان کی عادت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت انہوں نے میرا راز کو کھول دیا بڑے بزرگ، لیکن آج دیکھو میں بھی ان کا راز کھول دیتا ہوں، اتنے دن سے جو آپ کی طلب تھی کہ خضر سے ملنے کے لیے، خضر کوئی اور نہیں، یہی وہ بزرگ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو خاندان کے اثرات آتے ہیں، خاندان کے نسبت آتے ہیں، تو اسی لیے آل رسول کی نسبت ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم ہمارے بچوں کے سامنے ہو کر ہم فلم دیکھیں گے یا نہیں، تو ابھی ہمارے بچوں کو ہم گانے سنائیں گے تو آگے چل کے بھی ویسے ہی حسن سلوک کریں گے، ہمارے اخلاق کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں،
ہمارے کردار کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں کہ تاکہ آگے چل کے ہمارا بچہ ولی بن سکے، نیک بن سکے، ولی کے نقش قدم پر چلنے والا بنے۔ ایسا نیک بچہ ہو تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ان دنیاوی حرامی چیزوں سے ہمارے بچوں کو ان کی آنکھیں سامنے ہونے والی برائی کو بچانا ہوگا، تب جا کے ہمارے اولاد نیک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ